کہ سب سے پہلے کہا گیا کہ الحمد، الحمد، تو یہ حمد کسے کہتے ہیں؟ ما معنی الحمد؟ جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، وہ کہہ رہے ہیں کہ حمد کہتے کس کو ہیں؟ یہاں پوری زندگی گزر جاتی ہے آدمی کو الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہوئے، لیکن اسے حمد کا صحیح معنی معلوم نہیں ہوتا۔ ایسے نہیں لاج جوتے کھا رہے ہو پوری دنیا میں، ایسے ہی ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حمد کہتے کس کو ہیں؟ کہتے ہیں کہ الحمد فی کلام العرب، عربوں کے ہاں، عربوں کے کلام میں حمد کہتے ہیں الثناء الکامل، کامل تعریف کو۔ ظاہر ہے کہ کامل تعریف کامل ذات ہی کے لیے ہو سکتی، اللہ کے علاوہ کوئی کامل ہے ہی نہیں، نہ اس کی ذات کامل ہے کسی مخلوق کی، نہ اس کی کوئی صفت کامل ہے، تو ناقص کے لیے ثناء کامل کیسے ہو سکتی ہے؟ گویا کہ ثناء کامل، مکمل کامل ثنا، کامل تعریف صرف کامل ہستی کے لیے ہو سکتی ہے، اور جب اللہ کے علاوہ کوئی کامل ہستی ہے ہی نہیں تو اللہ کے علاوہ کسی کی حمد بھی صحیح نہیں ہے، کسی کی حمد جائز نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حمد کہتے ہیں ثناء کامل کو، یہ وہ حمد کا معنی، اور کہتے ہیں اس پر جو الف لام داخل ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ حمد معنی ہوتا ہے ثناء کامل، یہ جو الف لام داخل ہے وہ الف لام کا کیا مطلب ہے؟ جیسے انگلش میں ہوتا ہے دی، یعنی دی بوائے، ایسے ہی یہ حمد کے اوپر یہ الف لام داخل ہے، یہ کہہ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ حمد کا مطلب تو ثناء کامل ہو گیا، مکمل تعریف، یہ کسی انسان کے لیے کسی مخلوق کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر مخلوق ناقص ہے، اور ناقص کے لیے ثناء کامل کیسے ممکن ہے؟ اب پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ حمد کا معنی سمجھ میں آ گیا، کامل تعریف، ثناء کامل۔ اب کہتے ہیں کہ الحمد میں حمد پر جو الف لام ہے، حمد الگ، الف لام کا کیا مطلب ہے وہ بتا رہے ہیں۔ والالف واللام لاستغراق الجنس من المحامد، اللہ اکبر، کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ حمد کی خوبیوں کی جو جنس ہے اس پوری جنس کو گھیرے ہوئے ہے، الف لام، نہیں سمجھے؟ پہلے جنس سمجھ لیں، جنس کس کو کہتے ہیں؟ جیسے کہا جائے مرد ایک جنس ہے، عورت ایک جنس ہے، گھوڑا ایک جنس ہے، کبوتر ایک جنس ہے، باز ایک جنس ہے۔ ایک محاورہ ہے کہ کند ہم جنس باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، ہر چیز اپنے ہم جنس کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے۔ کند ہم جنس باہم جنس پرواز، ایک جنس والا اپنے ہی جنس والے کے ساتھ اڑتا ہے، جیسے کبوتر کبوتر کے ساتھ اور باز باز کے ساتھ اڑتا ہے۔ تو کبوتر ایک جنس ہے، کبوتر کبوتر کے ساتھ پرواز کرتا ہے، باز ایک جنس ہے، باز باز کے ساتھ پرواز کرتا ہے، اڑتا ہے۔ اور آسان طریقے سے سمجھیں، جب بولا جاتا ہے مرد، مرد جنس ہے، اور جیسے آپ نے کہا مرد تو دنیا میں جتنے بھی مرد ہیں سب اس میں آ گئے، یہ کہتے ہیں جنس۔ جنس کا مطلب ہے جب آپ نے کہا مرد تو دنیا میں جتنے بھی مرد ہیں، مرد کی اس جنس کے اندر سب شامل ہو گئے۔ مرد بولے پوری دنیا کے تمام مرد یہ جنس مرد میں شامل ہیں۔ اب یہ بتا رہے کہ یہ الف لام جو یہاں پر حمد میں داخل ہے، لاستغراق الجنس من المحامد، جتنی بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں، جتنی بھی تعریفیں ہو سکتی ہیں، جتنے بھی کمالات ہو سکتے ہیں، تمام کمالات کی جنس، تمام خوبیوں کی جنس اور تمام تعریفوں کی جنس کو گھیر لیا ہے، اس نے کور کر لیا ہے، یعنی کوئی خوبی چھوٹی نہیں ہے، کوئی تعریف چھوٹی نہیں ہے۔ جیسے مرد بول دیے تو کوئی مرد تھوڑی چھوٹا، دنیا کے تمام مرد مرد ہیں تو کوئی مرد چھوٹا نہیں۔ ایسے ہی جب حمد کے اوپر الف لام داخل ہوا تو اس الف لام نے حمد کی جنس، حمد کی جو جنس ہے اس کو گھیر لیا ہے، یعنی جتنی بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں، جتنے بھی کمالات ہو سکتے ہیں اور جتنی بھی تعریفیں ہو سکتی ہیں، ان تمام خوبیوں، تعریفوں اور کمالات کو گھیر لیا ہے الف لام نے۔ یہ الف لام کا معنی ہے، اس لیے الف لام آیا ہو۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی تمام خوبیاں، تمام کمالات، تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔
یہ مطلب ہوا. اس کے بعد ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک پیرا نقل کرتے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ بہت دلچسپ ہے. قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ والحمد ضد الذم والحمد خبر بمحاسن المحمود مقروم بمحبته والذم خبر بمساوي المذموم مقرون ببغضه فلا يكون حمد المحمود الا مع محبته ولا يكون ذم المذموم الا مع بغضه وهو سبحانه له الحمد في الاولى والاخره. یہ ابن تیمیہ کی عبارت ہے. بہت دلچسپ ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ حمد کی جو ضد ہے، حمد کی جو اپوزٹ ہے، الٹا، یہ ذم ہے. ذم انہوں نے نقل کیا ہے اس کو کہ حمد کا اپوزٹ، حمد کی ضد ذم ہے. یا یوں کہے کہ حمد یہ ذم کی ضد ہے، اور حمد خبر بمحاسن المحمودی مقرون بمحبتہ، اور حمد یہ جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں، محمود کی خوبیوں کو بیان کرنا ہے محبت کے ساتھ. اللہ اکبر. حمد کے اندر ایک اور بات داخل ہے. کسی کی آپ تعریف کرتے ہیں تو آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت بھری ہوئی ہوتی ہے. ہاں، لیکن حمد کے اندر ضروری ہے کہ آدمی تعریف کرے، حمد کرے تو حمد کہتے ہی ہیں کہ تعریف کرے آدمی، ساتھ میں محبت ہو. اگر تعریف کر رہا ہے مگر محبت نہیں ہے تو یہ حمد نہیں ہے. کیا بات. مطلب یہ کہ جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہیں تو ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے معمور ہو. یہ سمجھ میں آیا؟ زندگی بھر الحمدللہ رب العالمین کہتے رہتے، معلوم بھی نہیں کہ حمد کہتے کس کو ہے. کتنی عجیب بات ہے. بتا رہے ہیں والحمد خبر بمحاسن المحمود، جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں اسے محمود کہتے ہیں، جس کی تعریف کی جائے، اس کی خوبیاں، اس کے کمالات آپ بیان کر رہے ہیں، تو اس خوبی کے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جس کی خوبی بیان کر رہے ہیں اس سے محبت بھی ضروری ہے. صرف تعریف کریں آپ، محبت نہ ہو تو اسے حمد نہیں کہتے. اللہ اکبر. اور اس کا الٹا ذم ہے. کسی کی آپ برائی کر رہے ہیں تو جس کی برائی کی جا رہی ہے اس کے تعلق سے آپ کے دل کے اندر کینہ ہونا چاہیے، بغض ہونا چاہیے. حمد میں جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں اس سے محبت ہونی چاہیے، اور جس سے آپ نفرت کر رہے ہیں اور جس کی آپ مذمت کرنے جا رہے ہیں اس کے تعلق سے آپ کے دل میں کینہ اور بغض ہونا چاہیے. وہی بتا رہے ہیں وَالذَّمُّ خَبَرٌ بِمَسَاوِي الْمَذْمُومِ مَقْرُونٌ بِبُغْضِهِ، یہ بغض کے ساتھ ملا ہوا ہونا چاہیے. اب آگے فیصلہ کرتے ہیں. فَلَا يَكُونُ حَمْدُ الْمَحْمُودِ إِلَّا مَعَ مَحَبَّتِهِ، حمد ہوگی ہی نہیں جب تک کہ محمود کی محبت آپ کے دل میں نہ ہو، تب تک حمد نہیں ہوگی. لہذا جب آپ الحمدللہ رب العالمین کہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے آپ کا دل معمور ہونا چاہیے. یہ بتانا چاہ رہے فَلَا يَكُونُ حَمْدُ الْمَحْمُودِ إِلَّا مَعَ مَحَبَّتِهِ، جب تک محبت نہ ہو حمد اسے نہیں کہا جا سکتا. گویا کہ تعریف پلس محبت از اکول ٹو حمد، تعریف پلس محبت از اکول ٹو حمد. اگر محبت نکال دی جائے تو وہ تعریف حمد نہیں کہی جا سکتی. یہ مطلب اس کا.